بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پا لیا ہے۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بس جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا کیا وہ بھی آپ نے اس وعدے کو حق جان لیا ہے؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے جی ہاں بالکل۔ فأذن مؤذن بینہم، پس ایک ندا دینے والا وہ ندا دے گا ان دونوں کے درمیان، ان سب کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے رہے، ویبغونہا عوجا، اور اس کے اندر کمزوری اور کجی تلاش کرتے رہے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور جہنم والوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر جو ہے وہ آدمی ہوں گے، لوگ ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ ایک دوسرے کو نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور جنت والے وہ آواز دیں گے، جنت والوں کو وہ پکار کر کہیں گے، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی نازل ہو۔ لم يدخلوها، وہ ابھی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطعمون، لیکن وہ پوری امید رکھ رہے ہوں گے، انہیں جنت میں جانے کی پوری توقع اور امید ہوگی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اصحاب جہنم کی طرف، جہنمیوں کی طرف، قالوا، تو وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ ہمیں شامل نہ فرمائیے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکذبین اور متکبرین کے برے انجام کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ کفر والوں کا جنت میں داخلہ اسی طرح محال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا محال ہے، اور فرمایا کہ یہ جو مکذبین یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی ذات کو جھٹلانے والے اور کفر کرنے والے، جب فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، یعنی ان کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے یہ معاندین و مشرکین و کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے۔ اب معزز سامعین، جنتیوں اور جہنمیوں کی آپس میں بات چیت کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں آ رہا ہے، یہ جو آج ہم نے پڑھی، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں قرآن پاک میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کی آپس کی بات اور کلام کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کے مکالمے وہ کئی جگہ پہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ صف کے اندر بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ جہاں پہ اہل جنت اہل جہنم سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بات کریں گے، وہاں پہ کیا آتا ہے، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، یعنی ایک آدمی اپنے دوست کو ملنا چاہے گا جو دنیا میں اس کا دوست ہوگا، اور جنت کے اندر وہ اس کو نہیں پا سکے گا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یہ میرا دنیا میں دوست تھا، اس سے ملاقات جو ہے وہ میری کروا دیجئے۔ اب اس کی ملاقات ہوگی تو وہ اس کو جہنم میں پائے گا۔ اب یہ جنت میں ہے اور وہ جہنم میں ہے، لیکن دونوں کے درمیان مکالمے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ اب یہ اس کو جو ہے وہ جب بات کرنے کا ان کو موقع ملے گا تو جنتی دوست اپنے جہنمی دوست سے کیا کہے گا کہ تاللہ ان کدت لتردین، کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی اللہ کی رحمتوں سے دور لے جاتا، قریب تھا کہ تو مجھے بھی معاد کے انکار پر تیار کر لیتا، قیامت کے انکار پر تیار کر لیتا، تو آج میں بھی وہیں ہوتا جہاں پہ تو ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا جس میں تو مبتلا تھا، آج میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں۔ تو معزز سامعین، جس طرح یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ صف میں جہنمی اور جنتی ان دونوں کی آپس میں کیا ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آج کے سبق میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ اہل جنت اہل جہنم سے بات چیت کریں گے۔ فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، کہ جنتی یہ جہنمیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے جن باتوں کا وعدہ کیا تھا، جن جن انعامات کا اعلان کیا تھا، ہم نے اپنے رب کے وعدوں کو سچ پایا ہے۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پا لیا ہے؟ یعنی اہل جہنم سے جو اللہ تعالیٰ کی سزا کے عذابوں کے باتیں تھیں، کیا وہ بھی پوری ہو رہی ہیں؟ تو بھائی اب یہ کیا کہیں گے؟ نعم، اتنا ہی جواب دے سکے کہ ہاں بالکل، جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے، اللہ نے کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے کہا تھا نا کہ اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا، اور جہنم انتہائی بری جگہ ہے، وساعت مصیرا، تو ہم نے بالکل اس بات کو صحیح پا لیا ہے۔ یعنی واقعی یہاں پر اللہ کی ناراضگی کی جو سزا ہے وہ بہت کربناک اور بڑی المناک سزا ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح کا واقعہ وہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے صحیحین کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر والے دن جب معرکہ بدر ہوا تو بڑے بڑے مشرکین کے سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو لہب، یہ سارے کے بڑے بڑے جو سردار تھے یہ مارے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سرداروں کو کہا کے بارے میں کہا کہ ان کو ایک کنویں میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے۔ وہاں پہ ایک کنواں تھا، تو ان تمام کو اس کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں پہ کھڑے ہو کے ایک ان سے مختصر سا خطاب فرمایا، اور فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، یہی کہا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا؟ یعنی اللہ نے ہمارے ساتھ تو مدد اور نصرت اور فتح کا وعدہ کیا تھا، وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں، تم نے ذلت اور ناکامی کو دیکھا، اب ہمیشہ کے لیے اللہ کے جو ہے وہ قہر کا تم حقدار بن گئے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اب یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ما تکلم من اجساد اللہ ارواح لہا، کہ آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں کہ جن کے اندر روحیں نہیں ہیں، یعنی یہ مر چکے ہیں، مردے ہیں، ان مردہ جسموں کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کرنے کا کیا معنی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہ، کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ یہ جو تم لوگ ہو تم ان مردہ جسموں سے زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی جتنا تم روحوں کے باوجود سننے کی طاقت رکھتے ہو، اسی طرح یہ جسم بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ مردہ جسم بھی سن رہے ہیں۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو جو ہے وہ کچھ اس انداز سے کھولا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان مشرکین کی روحیں واپس لوٹا دی تھی تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو سن سکیں، لیکن حضور نے آگے پھر کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ، بس تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتے۔ باقی مردہ جو ہے وہ بھی جب اللہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں؟ بات سنوا دیتے ہیں۔ آگے معزز سامعین فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو جب یہ جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا تو پھر ان دونوں کے درمیان ایک ندا دینے والا وہ ندا دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہاں پہ ظالم کون لوگ مراد ہیں؟ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، نفاق اپنے دلوں کے اندر پالنے والے، اور اسی طرح ضد عناد رکھنے والے، حسد رکھنے والے، یہ اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، ان کو بھائی ظالم کہا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ظالموں پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ لعنت کا کیا مطلب؟ کہ وہ ہمیشہ کے لیے اب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، محروم ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کرتے تھے، روکتے تھے، یعنی خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو معزز سامعین، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوگا، یعنی کہ اچھا اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں بھائی،
اللہ کے راستے سے روکنے والے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ المکرمہ میں آیا تو وہاں پر عجیب ایک سما تھا، عجیب ماحول تھا کہ ہر ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کر رہا ہے۔ حضور کو ساحر کہا جا رہا ہے، حضور کو جادوگر کہا جا رہا ہے، حضور کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ پاگل تک کہا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر سکوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کس سے پوچھوں کہ حضور کون ہیں، کہاں پہ ملیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایک کمزور سا آدمی نظر آیا، میں نے دل میں سوچا کہ یہ کمزور سا ہے، اس نے کیا کہنا ہے، چلے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ملیں گے، اس نے فوراً شور ڈال دیا اور کہا کہ دیکھو دیکھو یہ صحابی آ گیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہا ہے، یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ اس طرح میرے اوپر ٹوٹ پڑے کہ مجھے جو ہے وہ چند لمحوں میں لہو لہان کر دیے۔ تو معزز سامعین، اب اس طرح کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے الذین یصدون عن سبیل اللہ کا مصداق ہیں جو لوگوں کو حق سے روکتے ہیں اور حق میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اب ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہم بالآخرۃ کافرون ویبغونہا عوجا، کہ ایک تو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور اسلام کے اندر، دین کے اندر کمزوریاں اور کجی تلاش کرتے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ آج بھی مستشرقین، معاندین، کفار، ان کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ دین اسلام کے اندر جو ہے وہ نازک موضوعات کے اوپر محنت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں پھر امت کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ ابھی یہ قربانی کا دور گزرا، قربانی کا موسم گزرا، تو ایک ایسی بات جو ہر سال جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمان اتنے جو ہے وہ قیمتی جانور قربان کرتے ہیں، اتنا جو ہے وہ روپیہ پیسہ، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ پوری دنیا کا مسلم وہ قربانی پر صرف کر دیتا ہے۔ یہ اپنے محلے کی غریب بچی کی جو ہے وہ شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ محلے کے یتیم اور بیوہ جو بچے اور عورتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر لیتے؟ تو معزز سامعین، اب یہ کہا جائے گا کہ یہ بات تمہیں صرف قربانی کے موقع پہ کیوں یاد آتی ہے؟ لوگوں کی عیاشیاں، لوگوں کی شاہ خرچیوں جب تم دیکھتے ہو اور ان کا حصہ بنتے ہو تو اس وقت یہ باتیں تمہیں کیوں یاد نہیں آتی؟ یہاں پہ کروڑوں میں ایک ایک شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو بھی تو ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بھائی یاد رکھیں کہ دراصل اللہ کی رضا اللہ کے احکام کی اطاعت میں ہے۔ جب ہمارے رب نے قربانی کا حکم دے دیا ہے تو اب اللہ کی رضا اور خوشنودی تبھی مل سکتی ہے جب ہم قربانیاں کریں گے۔ بات سمجھیں نہیں سمجھیں؟ تو اس طرح کی ساری باتیں وہ کون کرتے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ اور ویبغونہا عوجا کا عملی مصداق اور عملی نمونہ بننے والے لوگ، یہ خود بھی جو ہے وہ روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور دین اسلام کے اندر کمزوریاں اور کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا وہم بالآخرۃ کافرون، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے۔ وبینہما حجاب، فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ان دونوں کے درمیان یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑی فصیل ہوگی، ایک بہت بڑی دیوار ہوگی، ایک بہت بڑا پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، فرمایا کہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے۔ یہ اعراف کیا ہے؟ اب اسی کی نام پر جو ہے وہ اس سورت کا نام بھی اعراف، تو یہ اتنی کوئی خاص چیز ہے کہ اس کے نام پر سورت کا نام بھی پڑا ہوا ہے۔ تو اب اس کو بھی سن لیں، اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے جو بلند ہے، اور ایسی جگہ ہے جہاں پر جنت اور جہنم دونوں کا نظارہ ہو سکتا ہے، اور یہ وہاں پر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال نیکیوں والے اور برائیوں والے وہ بالکل برابر ہو جائیں گے۔ بھئی وہاں پہ اعمال تولے جائیں گے نا، تو جب تکڑی پہ کوئی چیز تولی جاتی ہے تو بسا اوقات ایک طرف کا کنڈا وہ جھک رہا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات بالکل برابر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں کیا ہو جائیں گے؟ بالکل برابر ہو جائیں۔ اب فرمایا کہ اس طرح کے لوگ اعراف کے اندر ٹھہرائے جائیں گے، یعنی نہ یہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اعراف۔ ایک لمبے عرصے تک یہ یہاں پہ رہیں گے
پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ بات سمجھیں۔ اب معزز سامعین، اسی طرح فرمایا کہ مشرکین اور کفار کے وہ بچے جو دنیا کے اندر رہتے ہیں اور بلوغت سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ بھی مقام اعراف پر ٹھہرائے جائیں گے۔ کہاں پہ ٹھہرائے جائیں گے؟ اعراف پر ٹھہرائے جائیں گے، اور فرمایا ایک وقت تک یہ وہیں پر رہیں گے۔ جی، فرمایا کہ یعرفون کلا بسیماہم، یہ ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، یعنی اہل جنت کی جو ہے وہ ناز و نعم، ان کا لباس، ان کی چال ڈھال وہ الگ ہوگی، دور سے وہ پہچانے جائیں گے۔ اسی طرح اہل جہنم بھی دور سے پہچانے جا رہے ہوں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، جب یہ اہل جنت کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتیاں نازل ہوں۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن جنت میں جانے کی ان کو پوری توقع ہوگی، اللہ پر امید ان کو بھرپور ہوگی۔ اسے فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب یہ اہل جہنم کو دیکھیں گے تو ان کو پھر پکار کر کیا کہیں گے؟ قَالُوا رَبَّنَا، جب ان کی حالت دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے، اے ہمارے پروردگار، لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے ساتھ ہمیں شامل نہ فرمانا۔